إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. دنیا میں جتنی بھی اہم چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے، ایک خاتمہ ہوتا ہے. بالعموم ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا آغاز اچھا ہے اور اس کا انجام اور خاتمہ اچھا نہیں ہے تو پھر اس چیز کے آغاز کا اچھا ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اگر کھیل میں میچ میں ٹیم اگر شروع میں اچھی کھیل رہی ہے، آغاز اچھا ہے، لیکن اس کھیل کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہار ہے، جیتے نہیں ہیں، تو پھر شروع میں اچھا کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایک طالب علم جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑا پڑھتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، لیکن جب وہ کمرہ امتحان میں جاتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے واش ہو جاتی ہیں اور خالی پیپر دے کے آتا ہے، تو اس کا شروع میں محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے شوق سے ہر نوجوان شادی کرتا ہے اور شادی میں بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، بڑی شان و شوکت سے شادی ہوتی ہے، بڑی محبتوں اور چاہتوں سے شادی ہوتی ہے اور بڑے ہی تم تراک کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر اس شادی کا اینڈ طلاق اور خلا ہو تو اس کے شروع میں خوشیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو خاتمہ کہتے ہیں، اس کو اینڈ کہتے ہیں، اس کو رزلٹ کہتے ہیں. جس طرح روزمرہ کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتمے کی اہمیت ہے، اسی طرح ہماری یہ پوری زندگی ہے، اس زندگی کا اینڈ کیا ہے؟
اچھا ہے یا برا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک بندہ جنت والے کام کرتا رہتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ صدقات اور خیرات کرتا ہے، وہ مسجدیں بناتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ عمرے کرتا ہے، وہ نیکی کا ہر کام کرتا ہے، جنت کی اشارہ پر گامزن ہے، لیعمل بعمل اہل الجنہ، بس پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یبقى بینہ بینہا الا ذراع، نیکیاں کرتے کرتے وہ شخص جو ہے وہ جنت کے دھانے پر پہنچا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ بس ایک ہاتھ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، ایک آدمی نیکی کرے جنت میں چلا جائے گا، لیکن وہاں پہنچ کر فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر وہ ایک غلط یو ٹرن لیتا ہے، ایک غلط موڑ مڑتا ہے، ایک غلط عمل شروع کر دیتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہاں جب یو ٹرن غلط لیتا ہے، غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، بس اس برائی پر ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وَيَدْخُلُهَا، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار، ایک بندہ برے کام کرتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، گینگ وار کے ساتھ گھومتا ہے اور بہت برے کام کرتا ہے، یہ سمجھو کہ وہ جہنم کی اشارہ پر گامزن ہے، جہنم کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ طے کر رہا ہے، طے کرتے کرتے وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہاں سے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ ایک اچھا یو ٹرن لیتا ہے، اچھا یو ٹرن لیتا ہے، وہ پھر نیکی کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کرتے کرتے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ زندگی کا آغاز کیسا بھی ہو، اینڈ اگر اچھا ہے تو پھر سمجھو اچھا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں تمہارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اینڈ کس پر ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، استعملہ، اللہ اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام پہ لگانے کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل الصالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے، وہ بندہ عمل صالح کرنا شروع کر دیتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، پھر اس نیک عمل پر اس کی جان نکال لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ خیر والا ارادہ کرنا۔ جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے موت سے پہلے۔
یہ زندگی دو طرح کا اس کا خاتمہ ہے، ایک برا خاتمہ ہے اور ایک اچھا خاتمہ ہے۔ جو اچھا خاتمہ ہے اس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں، اور جو برا خاتمہ ہے اس سے سوء خاتمہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو مثالیں رکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کا ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی مثال وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، دوسری مثال وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص برا تھا اور گناہ گار تھا، موت کی کشمکش میں آ گیا، اس کے سامنے اس کے بچے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ان کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو مجھے کیسا باپ پایا ہے؟ بیٹوں نے کہا اچھا پایا۔ کہا اگر میں اب وصیت کروں تو میری وصیت پوری کرو گے؟ فرمایا کہ کریں گے۔ کہا کہ کیا وصیت ہے؟ کہا میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بڑی برائیاں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ پر قدرت نہ رکھے، مجھ سے پوچھے نہ، تم نے یہ کرنا ہے کہ جس دن میں فوت ہو جاؤں تم نے میری لاش کو جلانا ہے اور جلا کے اس کی راکھ جمع کر لینی ہے، اور پھر جس دن آندھی اور طوفان چلے اس راکھ کو ہواؤں کے حوالے کر دینا اور طوفان کے حوالے کر دینا، کچھ دریاؤں اور سمندروں میں بھی بہا دینا تاکہ اللہ تعالی قدرت نہ رکھے۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ فوت ہوا، جلائی اس کی میت کو، اس کی راکھ کو جمع کیا، جس دن ہوا اور آندھی چل رہی تھی کچھ ہوا کے حوالے کر دیا، کچھ آندھیوں کے حوالے کر دیا، کچھ دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری زمین کو، ہواؤں کو، پانیوں کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو۔ وہ خالق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ان یشاء یذہبکم یاتی بخلق جدید، وہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے اور اسی لمحے میں دوسری دنیا کو آباد بھی کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ نے حکم دیا، وہ ذرات جمع ہو گئے، اللہ نے اس میں روح ڈالی، پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے شخص جو تو نے یہ کام کیا ہے کس چیز نے تجھے ابھارا تھا؟ کہا خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر اور خوف نے۔ اگر زندگی کے آخری لمحے میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اللہ نے پھر اس بندے سے کیا کہا؟ جاؤ، اگر آخری ٹائم میں تیرے دل میں خشیت پیدا ہوگی تھی تجھے میں نے معاف کیا ہے۔ آغاز اگر برا ہے، اینڈ اچھا ہے، تو سمجھو کہ معاملہ کامیابی والا ہے۔ دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ سابقہ امتوں میں دو بھائی تھے، ایک نیک تھا اور ایک برا تھا۔ جو برا تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، جو نیک تھا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی۔ وہ برا بھائی نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہا کہ بھائی ان برائیوں سے باز آ جاؤ، وہ نہیں باز آیا، حتیٰ کہ مستدرک میں ایک پوری تفصیل ہے اس واقعہ کی کہ نیک بھائی سجدے میں گیا، برے بھائی نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ لیا، پاؤں رکھ کے دبائے رکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہوگی؟ آج کوئی شخص اگر ہم سجدے میں جائیں اور کوئی ہماری گردن پر پاؤں رکھ لے، ہم تو ممکن ہے کہ نماز توڑ کر اس کو 2-4 تھپڑ بھی رسید کر دیں اور ساتھ میں گالیاں بھی دے دیں، لیکن اس نیک بھائی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا،
پاؤں برے بھائی نے دبائے رکھا. بہت دیر کے بعد پاؤں اٹھایا. نیک بھائی نے اپنی نماز پوری کی اور پوری کر کے اس برے بھائی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی تو نے پہلے جو بھی جرم کیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج جو تو نے جرم کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تجھے نہیں بخشے گا، نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو پیغمبر تھا اس کو وحی کر کے پیغام بھیج دیا کہ من الذی تعالی علیہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا. جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ میں نے اس کو تو بخش دیا ہے اور تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. آغاز اگر اتنا اچھا نہ بھی ہو اینڈ اچھا ہونا چاہیے. اگر آغاز اچھا ہے اینڈ اچھا نہیں ہے معاملہ خراب ہے. یہ سوچ کر آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا اور شیطان ڈالتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص نیکی کے کام کرتا کرتا جنت کے ڈھانے پر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے یو ٹرن لے کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیسی تقدیر ہے؟ ممکن ہے ہر ایک کے ذہن میں آتا ہو اور آئے گا، اس لیے کہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھ لو وہ اللہ عرش والا جو ہے وہ رب کریم ہے، وہ رب العزت ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں کئی اسباب بیان کیے ہیں. ان اسباب کا ایک بنیادی سبب بیان کرتے ہیں. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کیسے بندہ جو ہے اچھے کام کرتا کرتا جہنم میں چلا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہا سبب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے نیک بن رہا ہے، لوگوں کے سامنے صف اول کا نمازی بن رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ہے وہ منافق اور اپنا چہرہ نفاق والا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کچھ ہے، دل کا برا ہے، دل اس کا گندا ہے، دل اس کا صحیح نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے نیکیاں تو کرتا رہتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے اور یہ بہت صدقات اور خیرات کر رہا ہے، لیکن دل کا برا ہوتا ہے. جب اس شخص کا اینڈ آتا ہے جو دل کی باتیں ہیں وہ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، وہ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے، پھر یہ بندہ جو نیک تھا جہنم میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ دوسرا بندہ اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، وہ برا بن گیا، وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتا رہا، وہ گینگ وار کا ایک حصہ بن گیا، ان کے ساتھ چلتا رہا. اور لیکن جب دن بھر ان کے ساتھ چلتا ہے، رات کو جب آتا ہے روتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کر لیا. لیکن اس راستے کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جو گینگوار کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اختیار کیا ہے، لیکن یہ ہے تو برا ہے لیکن دل کا صاف ہے، دل اس کا صحیح ہے. جب رات کو گھر آتا ہے روتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہ میں نے گینگوار کے ساتھ مل کر کیا کیا ظلم کیے ہیں، لیکن جب رات کو آتا ہے دل اس کا روتا ہے. جب اس شخص کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر جو دل کی بات ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے. جب دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے تو خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سبب ہے. اللہ ظالم نہیں ہے،
اللہ کریم ہے، بہت جود و سخا والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج ہم اس خطبہ میں چند ایک اسباب دیکھیں گے کہ اگر ہم ان بنیادی اسباب کو ہم نے اپنا لیا، سمجھو کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا۔ ان میں سے پہلا سبب وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کا ایمان ہے۔ آپ کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان، عقیدہ، منہج اور اخلاق صحابہ جیسا ہوگا تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے وہ دنیا میں بھی کالا ہے، سیاہ ہے، اور اس کا دل بھی سیاہ ہے، اور اس کا خاتمہ بھی جو ہے وہ انہی گالیوں پر ہوگا۔ اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان کے لیے تو صحابہ اکرام سند ہیں۔ ان جیسا ایمان ہو، ان جیسا عقیدہ ہو، ان جیسا منہج ہو، ان جیسی نماز ہو، ان جیسی زکوٰۃ ہو، ان جیسی نیکیاں ہوں، ان جیسے رونا اور دھونا ہو، ان جیسی منتیں اور سماجیں ہوں، ان جیسا جو ہے وہ رکوع ہو، ان جیسا جو ہے وہ قیام ہو، ان جیسے جو ہے وہ ساری باتیں ہو، ان جیسی باتیں ہوں گی تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ آپ کا ہر عمل عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ رکوع بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، اور سجدے بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے۔ آنسو بہائیں تو اللہ کے سامنے بہائیں، اور اگر آپ کی باتیں، ریاستیں ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری ہر عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ جب بندے کا عقیدہ ایسا ٹھوس ہوگا پھر اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، کیا اس کا پروٹوکول ہے؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں صحابہ اکرام کی دو قسمیں ہیں، ایک انصار ہیں جو مدینہ کے رہنے والے، ایک مہاجر ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ مہاجرین میں ابو بکر جیسے افضل ترین ہیں، انصار میں سعد رضی اللہ تعالیٰ افضل ترین انسان ہے۔ باقی پوری امت میں تو ابو بکر افضل ترین ہے، لیکن انصار میں جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیثیت رکھتے ہیں جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ زخمی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے ہیں، مرم پٹی کرتے ہیں، مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیں باہر چلے گئے، پتہ چلا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ خبر جو ہے وہ مدینہ میں پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے ساتھیوں چلو جلدی 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 چلو، دوڑ کر چلو، اس لیے کہ دوڑ کے چلو، اگر تم نے دیر کر دی سعد ایسا نیک تھا، فرشتے آئیں گے آسمان سے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں گے اگر تم نے دیر کی۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دیتا ہے۔ آپ آئے اور اس کا غسل دیا، جنازہ پڑھایا، اور آپ نے جب صحابہ نے جنازہ اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں ما حملنا جنازتن اخف من سعد، اے اللہ کے نبی ہم نے بڑے جنازے اٹھائے ہیں لیکن جتنا یہ جنازہ ہلکا ہے اتنا کوئی جنازہ ہلکا نہیں ہے۔ پھول کی طرح جنازہ ہے، یہ بالکل ہلکا پھلکا سا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلکا کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے تو اللہ کے فرشتوں نے بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کون شخص تھا؟ ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن، جس دن اس کی روح نکلی اس روح کا استقبال کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے کھڑے تھے، اور جب یہ روح عرش کے پاس پہنچی عرش جو ہے وہ جھومنے لگ گیا۔ یہ تو وہ شخص ہے ھذا الذی لہ تحرک لہ العرش، جس کے لیے عرش بھی جھوم اٹھا۔
جس کی روح کو دیکھ کر عرش بھی خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. فرمایا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ شریک تھا. 70,000 فرشتہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور لوگوں جو ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہے، جن کا عقیدہ ٹھوس ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کو جما دے گا، ان کو ثابت قدم رکھے گا اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کا خاتمہ اچھا ہوگا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی وہ نجات پائیں گے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتا ہے. کن کو کرتا ہے؟ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. اہل حدیثو، تم جانتے ہو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے. اللہ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو مشرک ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا خالق علی ہے، وہ مشرک ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کو گمراہ کرتا ہے. جو مومن ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ علی بھی مخلوق ہے، علی اللہ نہیں ہے، ان کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. یہ گمراہی کے راستے پر گامزن ہے. مت افسوس کریں ان پر، مت جو ہے وہ گھبرائیں. جو بندے کا خاتمہ جیسا کرتا ہے ویسے کرتے کرتے چلا جائے گا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے ان لوگوں کو جن کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو بندہ پہلے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کی نفی کرتا ہے، ہر قسم کے طاغوت کی نفی کرتا ہے، پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، سمجھو کہ اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. یہ پہلا سبب ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ عبادتیں، ریاستیں، نمازیں، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو پھر سمجھو کہ اللہ آپ کا خاتمہ اچھا کرے گا، آپ کا خاتمہ اچھا ہوگا. دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب وہ اخلاص ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. آپ مخلص ہو جائیں. کس کس کے ساتھ مخلص ہو جائیں؟ آپ مخلص ہو جائیں اللہ کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں اللہ کے رسول کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں قرآن کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں حدیث کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں اپنے والدین کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں اپنے ہمسایوں کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں اپنے محلے والوں کے لیے، آپ مخلص ہو جائیں امت محمد کے لیے. اور جب آپ مخلص ہو جائیں گے تو پھر آپ کا خاتمہ بڑا حسین ہوگا. پھر شیطان کا وار نہیں چلے گا، شیطان آپ پر حملہ نہیں کرے گا. کہا ہے اس نے قسمیں کھا کر، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، اور ان کے پیچھے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، ان کی دائیں سائڈ سے بھی آ کر گمراہ کروں گا، بائیں سائڈ سے بھی آ کر گمراہ کروں گا. لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، تیرے ماننے والے نہیں ہوں گے. ہر کوئی اپنی اکثریت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اکثریت کہاں ہے؟ اللہ نے بھی ابلیس کی بات کی، ان کے خیالات کا تصدیق کر دی. لقد صدق ابلیس ظنہ، ابلیس نے جن خیالات کا اظہار کیا اس نے سچا کر دیا. واتبعوہ، آج روڈوں پر نکالنے کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جلوس میں، چہلم میں بچے بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے، اور ویل چیئر والے بھی نکلے. واتبعوہ، اے شیطان ابلیس، سب نے تیری پیروی کی ہے. الا قلیل من المؤمنین،
بہت تھوڑے ہیں جو میرے ماننے والے ہیں. مت جو ہے وہ اظہار کریں کہ ہماری اکثریت ہے. ٹھیک ہے، اکثریت شیطان کے شکنجے میں آ چکی ہے. جو مخلص ہوتا ہے اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا. جو اللہ کے لیے مخلص ہے، جو اللہ کے رسول کے لیے مخلص ہے، جو دین کے لیے مخلص ہے، کتاب و سنت کے لیے مخلص ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مخلص ہے، امت مسلمہ جہاں جہاں ہے ان کے لیے مخلص ہے، پھر ان پر شیطان کا وار نہیں چلے گا. آپ کا ایک صحابی، آپ کا ایک عظیم صحابی جب جنگ میں شریک ہوا، مال متاع، مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ سب کو دے رہے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے سامان دے رہے ہیں. جب وہ صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے نبی متباتو کا لہذا، میں نے یہ مال لینے کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی کہ مجھے مال دیا جائے. وتباتو کا لکئی ارما ہا ہونا فاشارہ الی عنقہ، کہا میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی ہے تاکہ دشمن کا تیر یہاں لگے، یہاں، اور میں شہید ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا اے میرے صحابہ اکرام سن لو، ان کان صادقا فصدقہ اللہ، اگر یہ میرا صحابی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی پوری خلقت پر ظاہر کر کے چھوڑے گا. اگلے مارکے میں شریک ہوتا ہے، بڑی گمسام کی لڑائی ہوتی ہے اور جنگ چھٹ جاتی ہے اور مجاہدین کی لاشوں کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھا اس مجاہد کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے زمین پر، صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغور اس صحابی کو چیک کر رہے ہیں. دیکھا کہ تیر اسی جگہ پوستا جہاں اس نے اشارہ کر کے کہا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی سچا تھا اور اس کی سچائی کو اللہ نے پوری دنیا پر ظاہر کر دیا ہے. کہا دیکھو اس کے سامان میں کوئی کپڑا ہے، چادر ہے، اس میں اس کو کفن دیں. یہ اس نے مال نہیں لیا تھا، شاید یہ مالدار ہو، کھاتے پیتے گھرانے سے ہو. جاؤ اس کے سامان سے دیکھو کوئی اگر چادر ہے اس میں اس کو کفن دیں. ایک تھیلا لایا گیا، انڈیلا تو اس میں ایک ہی چادر تھی، ایک ہی چادر تھی. آپ نے فرمایا اس عظیم مجاہد کو اسی کی چادر میں جو ہے وہ کفن دے دو. اور جب کفن دے رہے تھے سر ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا. اس پورے منظر کو اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے. فنادى جبته، آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا اس عظیم مجاہد کو جو سچا تھا، جس کی سچائی کو اللہ سب پر ظاہر کر دیا. اپنا جبہ مبارک اتار کر اس میں کفن دیا. اور پھر اللہ سے آپ نے کیا کہا؟ اللہ میں نے تو سب کے لیے یہی حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی شہید ہو تو یہ جملہ کہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے. اللہ میں اس مجاہد کے لیے کہتا ہوں اللہ یہ شہید ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. یہ وہ عظیم مجاہد، اگر کوئی اللہ کے ساتھ مخلص ہے تو پھر شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کرتا، اس کا خاتمہ اینڈ اچھا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ مخلص ہے، سمجھو کہ اس کا خاتمہ بڑا حسین خاتمہ ہوگا. تیسرا سبب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہو، آپ استقامت اپنا لیجئے. استقامت کیا ہوتی ہے؟ استقامت یہ نہیں کہ تلون مزاجی میں بندہ جو ہے وہ بہہ جائے، جدھر بیٹھا ادھر کا ہو لیا، ادھر بیٹھے ان کا ہو لیے، ادھر بیٹھے ان کے ہو لیے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا یہ زنجیر بن گئی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا یہ زنجیر بن گئی. نمازیوں کے ساتھ بیٹھا نماز پڑھنے لگ گیا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھا بے نمازی بن گیا، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا شراب پی رہا ہے، اور شراب پر تبصرہ کرنے منع کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا تو منع کر رہا ہے. اس کو استقامت نہیں کہتے، یہ استقامت نہیں ہے.
کہ گھر میں میت آئی، بس 2-4 دن کے لیے، ہفتہ کے لیے قبرستان کا خوف، میت کا خوف رکھ کر نمازی بن گیا، اور 1 ہفتے کے بعد پھر معمول کے مطابق وہی زندگی، وہی بے نمازی، وہی نماز سے دور، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ استقامت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کریں اس کو اللہ کے لیے کرتے رہیں، جم جائیں اس پر۔ اور اگر آپ استقامت والی زندگی اپنائیں گے، اس طرح کرتے کرتے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے مستقل مزاج میں، پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا خاتمہ اسی پر ہوگا، کیونکہ جو بندہ زندگی میں کام کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اس کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔ اقبال کیلانی حافظہ اللہ جو ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفہیم و سنہ کے نام سے کوئی تقریباً 30 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے آنکھوں نے دیکھا ہے یہ واقعہ۔ وہ کیلیاں والا کا، گجرا والا کے پاس کیلیاں والا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب کیلیاں والا سے ہم نکلتے تھے تو راستے میں ایک شخص جو ہے وہ صفیں بیچا کرتا تھا۔ یہ کھجور کی صفیں نہیں جو پرانی تھی، آج تو یہ نئی آ گئی ہے، اس وقت کھجور کی صفیں تھی۔ بس وہ کھڑا ہو کے بیچ رہا ہوتا تھا، 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو، 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو، یہ کر رہا ہوتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نماز، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے جائیں۔ بس وہ کہتا تم جاؤ نماز پڑھنے، میں نے تو صفے بیچنی ہیں، 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو اپنی زندگی میں دیکھا، آخر بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا ہم اس کے پاس گئے اور نزع کی کیفیت تھی، زندگی اور موت کی وہ کھیل کھیل رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو، بس وہ یہی اس کی زبان پر تھا کہ 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو، یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلا گیا۔ جو آپ کام کریں گے اسی طرح آپ کا خاتمہ ہوگا، اور خاتمہ جو ہے وہ اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں 1-2 دن کے لیے اچھا نہ بنے، بلکہ اللہ کے کہنے کے مطابق۔ اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تیرے سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہا پیغام اجل کا کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے۔ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ جب پیغام اجل کا ہی نہیں ہمیں پتا کیا بانی ہے، موت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہر وقت ہم مسلمان اسلام والے کام کریں گے تو موت آئے، تو پھر اسلام کی موت ہے۔ یہ رب کا مطالبہ ہے کہ 1-2 دن کے مسلمان نہ ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالی جما دیتا ہے ان لوگوں کو جو مومن ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ظالموں کو کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے، جو جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ استقامت رکھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عام انسانوں کی جان نکالنے کے لیے صرف ملک الموت آتا ہے، اور اس بندے کی جو استقامت کی زندگی گزار کے جا رہا ہے،
اس کے لیے صرف ملک الموت نہیں آتا بلکہ ملک الموت کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. جب فرشتے اس بندے کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. حافظ ابن کثیر نے اس کا معنی کیا کیا؟ کہا اس کے معنی تین ہو سکتے ہیں. پہلا معنی یہ کہ فرشتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے سلامتی والی زندگی گزاری. اور تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کر اس بندے کو پیغام دیتے ہیں کہ اے بندے تو نے زندگی بڑی پاکیزہ گزاری ہے، استقامت والی گزاری ہے، رب تعالیٰ تجھے سلام کرتا ہے، رب تعالیٰ تجھے سلام کرتا ہے. ادخلوا الجنت ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے ہیں ہم مبارک دیتے ہیں، تو جنت میں چلا جا. اللہ تخافوا، اب تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تیری جان نکالنے والے ہیں، بڑی پیار سے جان نکالیں گے، تجھے تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ساتھ تمہیں گارنٹیاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا، اب تجھے عذاب قبر سے ڈرنا نہیں چاہیے، اب تجھے جو ہے وہ پل صراط سے ڈرنا نہیں چاہیے، اب تجھے 50,000 سال کے دن سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تخافوا، کوئی خوف نہیں ہوگا تجھے. ولا تحزنوا، اور تو اب غم بھی نہ کھا، تیری اولاد کا کیا بنے گا، تیری جائیداد کا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ غم بھی نہ کر. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مبارک ہو تجھے، ہم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ابھی سے جان نکالتے ہی تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. کتنی باتیں، سلام علیکم، سلام کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، غم کھانے کی ضرورت نہیں، جنت کی خوشخبری. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ پانچویں چیز، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا والے تجھے چھوڑ گئے، ہم تیرا ساتھ دیں گے، ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ سارے انعامات اس بندے کو جس کی زندگی میں استقامت ہے. یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ بیٹھا، رافضی بن گیا. چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر کیا کرو گے؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کا ایمان آپ کا ساتھ دے گا. اگر آپ کا رب اللہ میں کوئی جھول نہیں ہے، استقامت ہے، تو پھر صرف ملک الموت آپ کی موت کو نکالنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے اور فرشتے بھی آئیں گے جو خوشخبریاں دیں گے، جن کے پاس جنت کا لباس ہوگا، جن کے پاس جنت کی خوشبوئیں ہوں گی. پھر کیسے نہ روح نکلنے کو اس کا دل نہ کرے. روح کہے گی لے جاؤ مجھے، جلدی جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ تم تو اتنی خوشخبریاں سنا رہے ہو، اتنی خوشبوئیں تمہارے پاس سے آ رہی ہیں. پھر تو ہر بندے کی روح، اس طرح کے بندے کی روح بے تاب ہو جاتی ہے کہ نکال لو میری روح کو. لہذا یہ اسباب ہم نے اگر اپنا لیے تو پھر ہماری زندگی کا اینڈ اچھا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.